گرج چمک کے ساتھ ہوتی تیز بارش میں کمرے میں بیٹھی مومل بستر پر لگے سفید موتیے کے پھولوں میں دبک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا بھاری عروسی جوڑا پورے بیڈ پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ بھی دوستوں کی دعوت سے فارغ ہوا تھا۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے اس نے ایک بھرپور نگاہ اس حویلی پر ڈالی تھی، وہ جو خاموشی میں بھی اپنا ایک روب رکھتی تھی۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے حویلی کے اندر داخل ہوا اور پھر چلتے چلتے وہ حویلی کے سب سے آخری کمرے میں داخل ہوا جو اپنی الگ ہی داستان رکھتا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولنے سے پہلے اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کمرہ پھر سے آباد ہوگا۔ اس نے جیسے ہی کمرہ کھولا تو اندر سے موتیے کی خوشبو کے ساتھ مومل کے وجود کی خوشبو بھی اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے وہ عروسی جوڑے میں سیج سجائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاج کے چہرے نے جاندار مسکراہٹ کو چھوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس تک پہنچا تھا۔ وہاج جیسے ہی مومل کے پاس بیٹھا کہ تبھی مومل نے اپنا چہرہ مزید جھکا لیا۔ وہاج کو یہ ادا بہت بھلی لگی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور جیسے ہی اوپر اٹھایا تو مومل کی آنکھیں لال انگارہ ہوتی ہوئی دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا۔ چہرے پر مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی اور اس کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی۔ ان لال آنکھوں کی وجہ جان سکتا ہوں؟ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، اس نے بڑی معصومیت سے کہا تھا۔ وہاج نے بے یقینی سے مومل کی طرف دیکھا۔ شوہر ہوں آپ کا، خوف کس بات کا؟ اس نے سوالی انداز میں بات کی تو مومل کے رونے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ مومل، آخر ہوا کیا ہے؟ چلو اب رونا بند کرو، میری ویڈنگ نائٹ خراب مت کرو۔ نہیں، میرے پاس مت آئیے گا۔ وہ جیسے ہی مومل کے پاس ہونے لگا مومل خود کا وجود گھسیٹتے ہوئے اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن وہاج کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے مومل کی ٹانگ پکڑے اسے اپنے قریب کیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ خبردار، آئندہ کے بعد اگر تم مجھ سے دور ہوئی تو تم سے محبت کرنے کا یا تم سے نرمی سے بات کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میری نافرمانی کرو۔ آئندہ کے بعد کبھی مجھ سے دور ہونے کا سوچنا بھی مت، ورنہ تم سے بہت طریقے سے پیش آؤں گا۔ تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں لے کر کس قدر حساس ہوں۔ اتنا کہتے ہی وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ وہ اپنی بھرپور شدت سے اسے نڈھال کرنے لگا، اس کے ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے اس کی گردن کو چومنے لگا تھا، اور پھر جیسے ہی اس کی دھڑکنوں تک آیا تو نرم ملائم دھڑکنیں دیکھ کر اس کے جذبات مزید بھڑک اٹھے تھے۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ میں ساری زندگی بھی تم پر اپنی شدتیں لٹاتا رہوں تو ان شدتوں میں کمی نہیں آئے گی۔ مومل خاموشی سے بے بسی کے مارے اس کی شدت جھیل رہی تھی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ چھوڑے مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑے مجھے۔ اب مومل کے صبر کی بھی انتہا ہو گئی تھی، اس میں اب مزید برداشت نہیں تھی۔ وہ خود کو چھڑوانے کی مسلسل کوشش میں اب ہلکان ہو چکی تھی، لیکن وہاج کے اوپر کسی صورت اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو آج جیسے ہر حساب کتاب برابر کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ مزید ہر حد پار کرتا ہوا اس کے قریب ہوا اور ایک جھٹکے سے اس کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ مومل کی چیخ بلند ہوئی تھی، تبھی وہاج نے اس کے ہونٹوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا۔ کیا کر رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ کمرے سے باہر آواز گئی تو موم ڈیڈ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اب اتنی بھی نازک بننے کی کوشش مت کرو۔ میں جانتا ہوں تم لڑکیوں کو بس شروع میں شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تم لوگ بھولی بنتی ہو، لیکن حقیقت میں تم لوگ بھی مزے سے چور ہو رہی ہوتی ہو۔ یہ بات وہاج نے تو مذاق میں کی تھی، لیکن مومل کو لگا کہ وہ اس پر طنز کر رہا ہے۔ اب زیادہ نخرے مت دکھاؤ اور سیدھی ہو کر لیٹو، میرا مزاق خراب مت کرو۔ پلیز رک جائیں، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی آپ کو، اور آپ کی پہلی بیوی کی طرح شادی کی پہلی رات مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ چھوڑے میری ٹانگیں، اترے میرے اوپر سے۔ مومل مسلسل درد سے تڑپ رہی تھی، اوپر سے اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی
کہ وہاج علی کی پہلی بیوی بھی اس کی شدتوں کو برداشت نہ کرتی دم توڑ گئی تھی۔ وہاج ایک پل رکا اور مومل کو بہت غور سے دیکھنے لگا۔ اسے بہت سے سوال کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ کہہ نہیں سکا تھا۔ دیکھو محترمہ، شادی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی، اور تم پہلے تو بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی، اب 2 جھٹکوں میں تمہاری جان لبوں تک آ گئی۔ ابھی تو ساری رات باقی ہے میری جان۔ وہ شدت سے اس کی دھڑکنوں کو اپنے دانتوں سے کاٹتا پھر سے شروع ہوا۔ مومل کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد مومل کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ بس خدا کے لیے چھوڑے مجھے، کیوں میری جان لینے کے در پر ہیں؟ وہاج گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ وہ خود کو پرسکون کرتا ہوا جھٹکے سے مومل کے اوپر سے ہٹا تھا۔ مومل بھی خاموشی سے ایک طرف چہرہ کیے سسک سسک کر رونے لگی۔ درد سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ اگلی صبح وہاج کی آنکھ پہلے کھلی تھی۔ مومل روتے روتے کب سو گئی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ وہ ویسے ہی برہنہ حالت میں سوئی ہوئی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا جیسے اس کا سانس رک رہا ہے، وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہی تھی۔ جب اچانک اس کی آنکھ کھلی، خود پر وزن محسوس ہوا تو اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ وہاج اس پر پھر سے حاوی ہو چکا تھا۔ بس کر دیں وہاج، آپ نے ساری رات مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دیا، اب تو بس کر دیں۔ مجھ پہ مزید ہمت نہیں آپ کی شدتیں برداشت کرنے کی۔ کیا رات بھر سے تم نے نہ کا رٹ لگایا ہوا ہے؟ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ غصے سے پیچھے ہٹتا بیڈ پر بیٹھے گہرے گہرے سانس لینے لگا تھا۔ غصے سے اس کی رگیں دھن گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ آخر مومل کو ہو کیا گیا تھا کہ تبھی اس کے دماغ میں مومل کی کل رات والی بات آئی تھی۔ آپ کی پہلی بیوی بھی آپ کی شدتیں برداشت نہ کرتی اس دنیا سے چل بسی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ بات اس کے دماغ میں ڈھالی کس نے، اور رات بھر کیا یہ صرف یہ بات ہی سوچتی رہی تھی؟ مجھے سب سے پہلے یہ پتہ لگانا ہوگا کہ آخر مومل کے دماغ میں یہ بات ڈھالی کس نے ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور واش روم میں بند ہوا۔ پیچھے مومل انتہائی تکلیف میں تکیے میں منہ دے کر رونے لگی تھی۔ وہ جیسے ہی نہا کر نکلا تو بغیر مومل کی طرف دیکھے کمرے سے باہر چلا گیا۔ مومل اب گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ اسے اپنی بڑی شادی شدہ بہن کی بات یاد آنے لگی۔ مومل، جب تمہیں تمہارا شوہر اپنے پاس بلائے تو اسے انکار نہ کرنا۔ لیکن کیوں آپا؟ میری مرضی ہوگی تو ہی میں اس کے قریب جاؤں گی، وہ کچھ منہ بنا کر بولی تھی۔ نہیں مومل، اگر بیوی اپنے شوہر کو سکون دینے سے انکار کر دے تو شوہر ساری رات ناراض رہتا ہے، اور جب شوہر ناراض رہتا ہے تو اللہ کے فرشتے عورت پر ساری رات لعنت کرتے رہتے ہیں۔ کیا؟ وہ آنکھیں پھاڑے اپنی بہن کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ ہاں، اس لیے جب بھی شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے تو بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سکون دے، اور اگر شوہر اس سے ناراض ہو تو اپنی قربت سے جو چاہے کر سکتی ہے، اپنے روٹھے ہوئے شوہر کو منا سکتی ہے، اسے اپنی باتیں محبت، پیار اور اپنی قربت کے ذریعے منوا سکتی ہے۔ تو آپی، کیا شوہر ہر بات مان لیتا ہے؟ وہ حیرانگی چہرے پر سجائے پوچھ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوں تو شوہر مدہوشی کی حالت میں بیوی کی ہر بات مانتا ہے۔ یہ بات مومل کی بہن سمرا پارس نے کچھ شرارتی انداز میں کہی تھی، جس کی بات پر مومل بھی شرما سی گئی تھی۔ مومل، کچھ ہی دنوں میں تمہاری شادی ہے، بس یہ یاد رکھنا کہ جسمانی طور پر تمہارے شوہر کی طرف سے کوئی شکایت نہ ملے، سمجھی تم؟ جی آپی، میں پوری کوشش کروں گی کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ شاباش، مجھے یقین ہے تم میری بات کو بہت اچھے سے سمجھ گئی ہوگی اور اس بات سے ہمیں مایوس نہیں کرو گی۔ جی آپی، آپ بے فکر ہیں، ایسا ہی کروں گی۔ وہ ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ کیا فرشتے مجھ پر لعنت کر رہے ہوں گے؟ وہ معصومیت سے سوچ رہی تھی۔ نہیں، میں نے رات میں تو انہیں انکار نہیں کیا تھا، انکار کیا تھا مگر وہ کون سا رک گئے تھے؟ وہ خود ہی سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بس سوچ سکتی تھی۔ اماں سائیں کہاں پر ہیں آپ؟ رابیل بیگم جو کچن میں کھڑی ملازمہ سے ناشتے کی تیاری کروا رہی تھی، اپنے بیٹے کی آواز سن کر ایک دم بھاگنے والے انداز میں باہر آئی تھی۔ کیا ہو گیا؟ اتنے چیخ کیوں رہی ہو؟ اماں سائیں،
کیا مجھے بتا سکتی ہیں کہ مومل میرے کمرے میں آنے سے پہلے کس کے ساتھ بیٹھی تھی؟ ہاں، تمہاری پھوپھو زرینہ کے ساتھ بیٹھی تھی شاید۔ اما سائیں، پھوپھو زرینہ کو آپ اپنی زبان میں سمجھا دیں۔ آئندہ کے بعد میری بیوی کے کان میں بلا فضول بھرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ ان کا مجھ سے رشتہ کیا ہے، ہوا کیا ہے۔ اور پھر کل ہوئی ساری بات اس نے اپنی ماں کے گوشے گزار کر دی۔ مجھے تو لگا تھا کہ مومل سمجھدار لڑکی ہے، ایسی بے وقوفوں والی حرکت کبھی نہیں کرے گی، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ وہ ایسے بچوں والی حرکت کرے گی۔ اماں، میں کسی بھی صورت مومل کی غلطی نہیں نکالتا، یہ سب کچھ پھوپھو زرینہ کا کیا دھرا ہے۔ آخر انہیں ضرورت ہی کیا تھی مومل سے اس طریقے سے بات کرنے کی، جبکہ حقیقت سبھی جانتے ہیں۔ اچھا تم چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ ناشتہ بناؤ تمہارے لیے؟ جی بنا دیں، اور ملازمہ سے کہہ کر مومل کا بھی ناشتہ بنوا دیں۔ اٹھ گئی ہے محترمہ؟ جی اماں، اٹھ گئی ہے، لیکن خدا کے لیے اب آپ اس سے کچھ مت کہیے گا۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کے گھر والوں کو بلا کر ان کی اچھی خاصی بے عزتی کروں کہ بیٹی کو کچھ سکھایا نہیں انہوں نے۔ اچھا اماں، آپ جانے بھی دیں اس بات کو، آپ کو بتانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ میرے لیے مزید مشکل بڑھا دیں۔ ارے وہ کیسا محسوس کرے گی جب اسے پتہ چلے گا کہ میں نے آپ سے ہماری ویڈنگ نائٹ ڈسکس کی ہے؟ ارے میں تمہاری ماں ہوں، تم جو چاہے مجھ سے بات کر سکتے ہو، اس میں کوئی دخل اندازی کرے مجھے یہ ہرگز قبول نہیں ہے۔ ویسے بھی مومل کی ماں کو سب کچھ معلوم تھا۔ رابیل بیگم کا تو غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، انہیں تو نہ جانے کیوں غصہ آ رہا ہے۔ مومل بہت خوبصورت سا تیار ہو کر نیچے آئی تھی۔ کھانے کی میز پر بیٹھے سب لوگوں کی زبان سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا تھا۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ دادی صدف نے بڑی محبت سے مومل کو اپنے پاس بٹھایا تھا۔ ماشاءاللہ تم پر تو بہت حسن آیا ہے۔ وہ اس کا صدقہ اتارتی مومل کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ مومل نے ڈرتے ڈرتے وہاج کی طرف دیکھا تھا جو اپنے دھیان بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر بھی مومل کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ مومل دل ہی دل میں افسردہ ہو گئی تھی، اسے کھانا بھی کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ صدف بیگم نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہا تھا۔ نہیں دادی جان، کچھ نہیں، وہ بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتی ہوئی بولی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ میرے بیٹے نے کچھ کہا تو نہیں؟ تمہیں صدف بیگم نے وہاج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کا کھانا کھاتے ہاتھ ایک پل کو رکا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنے کام میں پھر سے مصروف ہو گیا، مگر دادی کے سوال میں جواب دینا نہیں بھولا تھا۔ میری کیا مجال ہے جو میں اس سے کچھ کہہ دوں؟ مومل کے بولنے سے پہلے ہی وہاج نے جواب دیا تو مومل کا دل کچھ ٹوٹ سا گیا تھا، کیونکہ یہ بات صرف مومل ہی جانتی تھی کہ وہاج اس پر طنز کر رہا ہے۔ مومل کھانا چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ وہ جو کھانا چھوڑ کر اٹھ گئی تھی کیونکہ اب اس سے وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ صدف بیگم کی بات پر آنکھوں میں آنسو لیے وہ جو کھانا چھوڑے اپنے کمرے میں جانے لگی تھی کہ ان کی ایک آواز پر سہم گئی۔ نم آنکھوں سے وہاج کی طرف دیکھا تھا۔ دادی جان، وہ بس کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ میں سمجھتی ہوں شادی کے کچھ دن ایسے ہی گزرتے ہیں اور عورت کے وجود میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس لیے خیر تم فکر نہیں کرو، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جاؤ تم آرام کرو، جا کر رات کو ولیمہ ہے، ولیمے میں تم چست دکھائی دینی چاہیے۔ وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی اور پھر رات تک کمرے میں ہی رہی، مگر وہاج تو ایسا ناراض ہوا کہ اس نے ایک مرتبہ بھی مومل سے کھانے کا بھی نہیں پوچھا۔ وہ ابھی بھی خاموشی سے تکیے پر سر رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو مومل کو دیکھے بغیر واش روم میں بند ہو گیا۔ اب تو مومل کے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ وہاج جیسے ہی واش روم سے باہر نکلا اپنے کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ کچھ دیر میں بیوٹیشین آنے والی ہے، اماں کہہ رہی ہیں کہ جلدی سے تیار ہو جانا، مہمان آ رہے ہیں۔ حویلی اتنی بڑی تھی کہ ولیمہ حویلی کے اندر ہی رکھا گیا تھا۔ وہ اپنے دھیان اپنی ماں کا پیغام مومل کو دیتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا، اور وہ جو کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ شاید وہ آئے اور آ کر اس سے کوئی بات چیت کرے، اسے حوصلہ دے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس کا انتظار رائقہ گیا تھا۔ اس نے تو مومل کی طرف دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ مومل دل برداشتہ ہوتے ہوئے ایک سنگین فیصلہ کر چکی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے میری بہن تو،
سمرا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کی تعریف کرنے لگی تھی جو افسردہ سی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ وہاج جو مومل کو اسٹیج تک لا کر خود نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا، وہ کب سے اسٹیج پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ مومل سب ٹھیک تو ہے؟ سمرا کو کچھ غلط ہونے کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ تم خوش تو ہونا وہاج سے؟ بولو مومل۔ آپا، وہ شخص میری جان لینا چاہتا ہے۔ کیا؟ سمرا نے حیرت سے اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہر کوئی تڑپ اٹھتا تھا۔ کیا واقعی؟ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس میں جھوٹ کا عنصر تو نہیں شامل؟ آپا، میں بھلا آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ ہاں، مگر تمہیں کوئی غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ آخر ایک ہی رات میں ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں لگ رہا ہے وہ آج تمہاری جان لینے کے در پر ہے؟ ابھی میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ مجھے مرنے کے لیے یہاں پر چھوڑ دیں، اور اگر یقین ہے تو آج میں ولیمے پر گھر ساتھ جاؤں گی، لیکن ہمیشہ کے لیے واپس آنے کے لیے نہیں۔ مومل نے تو جیسے سمرا پر کوئی بم پھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں کی وجہ سے بار بار نم ہو رہی تھی، مگر وہ مسلسل اپنی آنکھوں کو جھپک جھپک کر اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو مومل، یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ شادی ہوئی اگلے روز لڑائی ہوئی اور اپنی گڑیا واپس لے جاؤ اور ان کا گڈا انہیں واپس کر دو۔ مومل نے گھبرا کر سمرا کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ سمرا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اچھا، ابھی فی الحال تم پریشان مت ہو، یہاں سب مہمان ہیں، کسی کو تمہارا چہرہ دیکھ کر کوئی شک بھی ہوا تو ہمارے خاندان کی بہت بدنامی ہوگی، اس لیے ابھی فی الحال خاموش رہو، گھر جا کر اس بارے میں بات کریں گے۔ اور ہاں، اماں ابا سے ابھی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے گھر جا کر تسلی سے مجھے بتانا کہ آخر ہوا کیا ہے، اس کے بعد ہی ہم فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ مومل بھی سمجھدار تھی اس لیے خاموش رہی۔ بخیر و عافیت ولیمہ مکمل ہوا تو مومل اپنے میکے آ گئی۔ وہ ابھی تک وہاج کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ وہاج پورے ولیمے پر اس کے ساتھ کسی اجنبی کی طرح رویہ اختیار کر کے بیٹھا تھا، جیسے وہ کوئی مہمان ہو، اور مہمان بھی وہ جس پر مومل کو دیکھنا منع تھا۔ وہ اپنے میکے گئی اور اپنی ماں کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہاں کھڑا ہر شخص تڑپ اٹھا تھا۔ کیا ہوا مومل؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ سمرا تو مومل کی بے وقوفی پر دنگ رہ گئی تھی۔ اماں، کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ نئے گھر میں گئی ہے، وہاں رہنے میں کچھ عرصہ تو لگے گا، دل لگنے میں وقت لگتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کا تو رواج ہے دوسروں کو پریشان کرنا۔ اماں سر جھٹک کر بولی تھی اور ایک غصیلی نظر اپنے شوہر محبوب صاحب پر ڈالی تھی۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی اس گھر میں نہیں کرنی۔ آپ جانتے ہیں ساری زندگی بھابھی نے میرے ساتھ کیا کیا، نہ آپ نے کبھی میری مانی اور نہ ہی اپنی اولاد کی۔ میری بچی کی آنکھوں میں آنسو یقیناً بھابھی کی وجہ سے ہی ہوں گے۔ سمرا نے گھور کر مومل کی طرف دیکھا تھا۔ اماں بس کریں، کیا ہو گیا ہے؟ گھر پر ابھی مہمان ہیں، کسی کے کانوں میں آپ لوگوں کی ہلکی سی آواز بھی پہنچ گئی تو اچھا خاصا رشتہ خراب ہو جائے گا، لوگ باتیں بنائیں گے۔ ویسے تو آپ لوگوں کی بہت فکر کرتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس طرح آپ لوگوں کی فکر ختم ہو جائے گی کیا؟ اور مومل، تو مجھے تم سے اس بیوقوفی کی امید نہیں تھی۔ تم چلو میرے ساتھ کمرے میں اور بتاؤ آخر ہوا کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، خواہ اس نے سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ بے وقوف لڑکی، آخر ایسی بھی کون سی قیامت آ گئی تھی جو اس طرح رونا شروع کر دیا؟ حد ہوتی ہے۔ کسی بات میں نے ہال میں تمہیں طوطی کی طرح پڑھایا تھا نا کہ گھر جا کر کسی کو کچھ مت کہنا، مگر تمہیں میری بات سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے۔ سمرا اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ آپا وہ ساری رات مجھ پر حاوی رہے، وہ جب میرے قریب ہوتے ہیں تو مجھے سانس بھی نہیں لینے دیتے، اور تو اور اگر میں مزاحمت کروں تو مجھے جھڑک دیتے ہیں، اور جب میرے اوپر آئیں تو مجھے ہلنے بھی نہیں دیتے۔ مجھے نہیں مرنا آپا، وہ ساری رات میری جان ہلکان کر کے رکھتے ہیں، اور میں نے سنا ہے ان کی پہلی بیوی۔ بس مومل، بس کر دو، حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ میں اس بات کو لے کر اتنا واویلا مت جاؤ، خدا غارت کرے تمہیں وہ تمہارا شوہر ہے اور تم ہو کہ اتنی ناشکری۔ تم شکر ادا کیوں نہیں کرتی کہ وہ تمہاری قدر کر رہا ہے، وہ تم سے بے انتہا محبت کر رہا ہے۔
مومل کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سمرا نے اسے ٹوک دیا۔ اسے مومل کی بے وقوفی پر اب شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا سوچتا ہوگا تمہارا شوہر؟ تم جانتی ہو اس طرح شوہر کے دل میں اپنی بیوی کو لے کر شک پیدا ہو جاتا ہے کہ نہ جانے بیوی شوہر کے قریب کیوں نہیں جا رہی۔ تو اب آپ جانتی ہیں میں ان کی شدتیں برداشت کر کر کے مر جاؤں گی، جس طرح کہ ان کی پہلی بیوی مر گئی تھی۔ اس نے سوال کرتے ہی سمرا کی طرف دیکھا۔ اور تم سے یہ بات کس نے کہہ دی کہ اس کی پہلی بیوی اس کی شدتیں برداشت کرتے ہوئے مر گئی تھی؟ شادی کی پہلی رات جو عورت مر جائے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے آپا؟ اور بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں واپس اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ اماں صحیح کہہ رہی ہیں، ان کے ساتھ تو کبھی اچھا رویہ رکھا نہیں کسی نے، میرے ساتھ کیا رکھیں گے؟ میں کہتی ہوں آخر تو نے بچی کو کیا کہا ہے جو وہ واپس آنے کو تیار ہی نہیں ہے؟ ابھی ایک رات نہیں ہوئی تمہاری شادی کو اور اگلے روز مجھے یہ خبر سننے کو مل رہی ہے۔ صدف بیگم غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی، وہاج پر اپنا غصہ اتار رہی تھی۔ وہاج، میں کچھ پوچھ رہی ہوں، مجھے کوئی جواب ملے گا یا نہیں؟ دادی میرا یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں کس طرح آپ کو یقین دلاؤں؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس سے شادی کی رات کچھ ایسا کہوں گا جو اس سے اتنا برا لگ جائے گا کہ وہ ایک رات کے بعد ہی مجھ سے طلاق لینے کا مطالبہ کرے گی؟ یقیناً تمہاری ماں نے ہی تمہیں کوئی پٹیاں پڑھائی ہوں گی۔ میں ساری زندگی اس کی ماں سے بنی اور نہ ہی اب اس کی بیٹی سے۔ اماں سائیں، آپ خواہ مجھ پر شک کریں گے، اپنے پوتے سے پوچھ لیں، میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، بھلا میں اس سے کیا ہی کہہ سکتی ہوں؟ اگر تم دونوں ماں بیٹا نے اسے کچھ نہیں کہا تو آج شام تک وہ بچی مجھے واپس گھر میں چاہیے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اتنا کہتے صدف بیگم نے سب کو ان کے کمروں میں بھیج دیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میرے پوتے نے یقیناً کچھ غلط نہیں کیا ہوگا، لیکن نہ جانے کیوں بچی ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ یا اللہ، میرے گھر پر رحم فرما، کس کی نظر لگ گئی ہے میرے گھر کو؟ میرے بچے کی قسمت میں کیا سکون نہیں ہے؟ صدف بیگم نے وہاج کے لیے سچے دل سے دعا کی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، وہاج کے لیے ہر وقت وظیفے کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، یہ ان کا معمول تھا۔ وہاج ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ وہ اپنے بستر پر دوسری طرف ہاتھ رکھے بس یہی سوچ رہا تھا کہ آخر مومل کو ہوا کیا ہے۔ وہ اس کی ناراضگی کی وجہ سے وہاں پر ہی ٹھہر گئی یا پھر وجہ کوئی اور ہے، وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ ساری رات درد سر لے کر وہ اپنے بستر کی دوسری طرف ہاتھ پھیرتا رہا۔ اسے مومل کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ آس پاس سے بے خبر آج اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کھل کر سانس لے رہی ہو۔ اپنے کمرے میں اپنے بڑے سے ٹیڈی بیئر کو حق کیے وہ گہری نیند میں تھی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اسے اپنے اوپر وزن سا محسوس ہوا۔ گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے وہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ دھیرے دھیرے سانس لیتے وہ ہوش کی دنیا میں آ رہی تھی۔ سونے دے وہاج، لیکن جیسے اس کی آنکھ کھلی اس کے کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ کیا یہ کوئی خواب تھا؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ بے خیالی میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اسے کھڑکی کے پاس کسی کا عکس محسوس ہوا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ خوف کے مارے اس سے اٹھ کر اتنا نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ وہاں کون ہے۔ وہ اپنے بیڈ پر ہی بیٹھی تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ وہاج بیڈ پر لیٹا اپنی دائیں طرف چہرہ کیے اس خالی جگہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تم میرا ساتھ دو گی، لیکن تم نے بھی غیروں کی طرح مجھے صرف دھوکہ دیا۔ اگلی صبح پوری حویلی پر جیسے سکوت طاری تھا۔ ہر کوئی خاموشی سے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ مہمان جا چکے تھے۔ صدف بیگم اپنے تخت پر بیٹھی حقہ گڑگڑا رہی تھی اور ساتھ ہی گہری سوچ میں بھی ڈوبی ہوئی تھی کہ تبھی وہاج ان کے پاس سے گزرا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ صبح صبح کوئی ہوش خبر ہے؟ اپنی بیوی کو لینے جانا ہے آج؟ دادی جان معاف کیجیے گا مگر میں کسی کو لینے نہیں جا رہا۔ جو خود گیا ہے خود ہی واپس آ جائے، اور اگر کسی کو میرے گھر آنے میں کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو بے شک میری طرف سے وہاں ہی رہے۔ رابیل بیگم جو چائے لیے صدف بیگم کے پاس آ رہی تھی، ان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا میرا بیٹا،
رابیل بیگم گردن اکڑاتی ہوئی بولی تھی، کسی کو تو اس گھر میں ٹک لینے دو، کسی کو تو سکون لینے دو اس کی زندگی میں۔ جیسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر ہی اگلا بات کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور تم جانتی ہو تم جیسی عورتوں کا اللہ کی نظر میں کیا مقام ہے۔ تم جیسی عورتیں اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ بدقسمت ہو تم، تمہارے پاس ہر چیز ہونے کے باوجود لوگ تم سے دور بھاگتے ہیں تاکہ تم سے بات نہ کرنی پڑے۔ رابیل بیگم غصے سے تن فن کرنے لگی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنا غصہ کم کرے۔ مومل ان کی دیورانی کی بیٹی تھی، بھائیوں میں تو شروع سے بے انتہا محبت تھی۔ رابیل بیگم کی عادات اور ان کی زبان کی وجہ سے کوئی بھی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، ہر کوئی ان سے دور بھاگتا۔ یہ شادی بھی بڑوں کے کہنے پر ہوئی تھی، ورنہ شاید اس گھر میں دوبارہ کبھی شادی کے شادیانے نہ بجتے۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ یہ تمہاری نظر میں تمہاری اماں کی بات اب تمہاری دادی سے زیادہ اہمیت رکھنے لگی ہے۔ نہیں دادی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، لیکن میری بھی کوئی عزت ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے اس لڑکی کو کہا کیا ہے جو وہ ایسے ناراض ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، جیسے نہ جانے کون سے ظلم کے پہاڑ میں نے اس پر توڑ دیے۔ میں مانتی ہوں کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن وہ بچی ہے، اسے تھوڑا سا سنبھلنے کے لیے وقت دو۔ ایک دم سے اس پر اتنا بوجھ مت لا دو کہ وہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے کے قابل ہی نہ رہے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، اور اس رشتے میں تو تم لوگوں کو نہ جانے کب تک لڑائی جھگڑے کر کے اس رشتے کو چلانا ہے۔ اگر ایسے ہی چھوٹی موٹی باتوں پر تم لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ گے تو کیسے چلے گا یہ رشتہ؟ بولو، جواب دو مجھے۔ وہ آج خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اپنی دادی کو کیا جواب دے۔ رابیل بیگم تو تن فن کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ وہاج صدف بیگم کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ دادی، آپ کا حکم میری سر آنکھوں پر مجھے کچھ وقت دیں، میں اتنی جلدی اسے واپس نہیں لانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں اس کے دل میں خود احساس پیدا ہو۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے اس کے دل میں احساس وہاں بیٹھے بیٹھے پیدا ہو جائے گا؟ دادی، آپ اس بات کی فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ابھی فی الحال مجھے اکیلا رہنے دیں۔ اتنا کہہ کے وہاج باہر جانے لگا تھا کہ زرینہ بیگم کی آواز پر ایک دم رک گیا۔ ٹھیک تو کہہ رہا ہے اماں، وہاج خواہ جا کر اس کے ترلے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری نرمین ہے نا، میں اپنے وہاج سے اپنی نرمین کی شادی کروں گی، دیکھنا کتنی دھوم دھام سے شادی کروں گی۔ زرینہ، ہوش کے ناخن لو، ہم نے بچی کو چھوڑا نہیں، اور وہاج کی شادی کو بھی وقت ہی کتنا ہوا، ایک ہفتہ گزرا نہیں کہ تم فساد ڈلوانے آ گئی۔ اور ایک اور بات بتاؤ نا، بارات والے دن تم نے مومل کو کیا کہا تھا؟ وہ آج آنکھیں گھماتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا تھا، نرمین سے تو بہتر تھا وہ ساری زندگی کنوارا رہ جاتا۔ غضب خدا کا، بھلا میں نے اس بچی کو کیا کہنا تھا؟ میری بھلا سے جو مرضی کرے۔ ارے میں تو کہتی ہوں کہ چھوڑیں اس کا پیچھا، کیا رکھا ہے؟ اس کی ماں کو اتنی عقل ہوتی تو ہفتے کے اندر اندر بچی کو خود بھیج دیتی، مگر بے عقل ہے، ساری زندگی بس اپنے بارے میں سوچا، اپنی بچیوں کو اتنا تحفظ دیا ہے کہ وہ تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میری نرمین کو دیکھیں، ہر چیز سکھائی ہے میں نے اسے۔ بس کر دو زرینہ، نہیں کرنی ہمیں تمہاری نرمین سے شادی، دیکھی ہے ہم نے اس کی قابلیت۔ اماں ایک بات تو بتاؤ، آپ میری اماں ہیں یا پھر باقی سب کی؟ کبھی تو میرے بارے میں اچھا سوچ لیا کرے۔ تم کبھی اچھا کر کے دکھاؤ تو کبھی اچھا سوچو۔ اگر ایسی بات ہے تو میں آج کے بعد کبھی اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ آپ کو میرا آنا بھی برا لگتا ہے۔ اماں مجھے تمہارا آنا برا نہیں لگتا، بس تمہاری یہ باتیں بری لگتی ہیں جو تم ہمیشہ سب میں فساد ڈلواتی رہتی ہو۔ کہیں سے نہیں لگتا کہ تم میری بیٹی ہو۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی زری۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں کسی کو خوش ہوتا دیکھ نہیں سکتی؟ اماں استغفر اللہ، بھلا مجھے کسی کی خوشیوں سے کیا حسد؟ میں اپنے گھر میں خوش ہوں، آباد ہوں، پیسے کی ریل پیل ہے، پھر بھلا مجھے کسی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر اپنے گھر میں کیوں نہیں رہتی بی بی؟ کیوں آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں فساد ڈلوانے آ جاتی ہو؟ زرینہ،
تمہیں ہمیشہ سمجھایا ہے کہ یہ تمہارے ماں باپ کا گھر ہے، تمہارے بھائیوں کا گھر ہے۔ تم آؤ سو بسم اللہ، مگر صرف ایک مہمان بن کر۔ اس سے زیادہ تمہارے اس گھر میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہی ہوتا ہے، ماں باپ کو اپنی اولاد کو سدھارنے کے لیے یہ سب رویہ اختیار کرنا ہی پڑتا ہے۔ جب ماں باپ کو لگنے لگے کہ ان کی اولاد ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے یا پھر ان کی اولاد دوسروں کی زندگیاں تباہ کر رہی ہے، تو ماں باپ کو چاہیے وہ اپنے آپ کو اپنی اولاد کے لیے تھوڑا سخت بنا لے۔ دوسروں کی بد دعائیں لینے سے تو بہتر ہے کہ اپنی اولاد کو سنوار لیا جائے۔ مومل کو اپنے گھر واپس گئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اس دوران اسے ایسا لگتا جیسے اس کے آس پاس کوئی موجود ہے، رات کے وقت کوئی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ بھی ابھی اپنی گہری نیند میں گئی تھی کہ اسے ایسا لگا جیسے اس کے نرم ابھار کسی کے منہ میں ہے۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے پورا کمرہ چھان مرا مگر اسے کوئی نہیں ملا، پھر کیونکہ باہر بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی جو گلی میں کھلتی تھی وہاں سے کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور کیوں ہو رہا ہے؟ وہ خوف زدہ ہو گئی تھی مگر اپنا خوف کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ سب اسے بے وقوف سمجھتے کیونکہ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اسے اب ہر دوسرے دن اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ وہ خاموشی سے کھانے کی میز پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اماں، نہ جانے کیوں مجھے متلی کا احساس ہو رہا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ابھی مجھے چکر آئے گا اور میں گھر جاؤں گی۔ سمرا بے اتفاقاً وہاں پر آئی ہوئی تھی۔ مومل، تمہارے پیریڈز کی ڈیٹ کیا ہے؟ تبھی مومل نے حیرانگی سے سمرا کی طرف دیکھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس مہینے ابھی تک پیریڈز نہیں آئے مجھے۔ اچھا، تم فکر مت کرو، آج ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہاں یہ پتہ چل جائے گا کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ میڈم، باہر وہاج صاحب آئے ہیں۔ وہ جو خاموشی سے کھانا کھانے ہی لگی تھی کہ وہ آج کی خبر سن کر اس کا ہاتھ اپنی جگہ پر رک گیا۔ سب نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا اور پھر سمرا نے مسکرا کر ملازم کو وہاج کو اندر بھیجنے کو کہا تھا۔ آپی، وہ یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ وہ یقیناً مجھے لینے آئے ہوں گے۔ مومل کا چہرہ تو سفید پڑ گیا تھا، تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ کیا ہو گیا مومل؟ وہ تمہارا شوہر ہے، کوئی غیر تو نہیں؟ سمرا نے اسے جھڑکا تھا مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ مومن کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے اور وہ کیوں وہاج سے دور بھاگ رہی ہے۔ وہ خاموشی سے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ جب سمرا کے ساتھ مومل بھی کمرے میں داخل ہوئی، اس نے سب کو خوش اسلوبی سے سلام کیا، حال احوال پوچھا مگر مومل کی طرف ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا۔ چچی جان، مجھے لگتا ہے کہ مومل کافی عرصے سے یہاں پر رہ رہی ہے، اب اسے گھر چلنا چاہیے۔ نہیں، شادی سے تو مجھے لگا تھا کہ وہاں بھی اس کا دل نہیں لگے گا، اس لیے میں نے اسے یہاں پر رہنے دیا، مگر 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے۔ اب آپ اجازت دیں تو میں مومل کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ نہیں اماں، مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہاں پر ہی رہوں گی۔ ان سے بول رہی کہ یہ مجھے طلاق ابھی۔ اتنا ہی لفظ منہ میں تھا کہ وہ جو ہاتھ اس کے پاس ہی کھڑا تھا اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور مومل کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی اپنی زبان سے یہ لفظ نکالنے کی؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کب ختم ہوگا تمہارا یہ بچپنا؟ مجھے لگا تھا کہ شادی کے بعد تم بڑی ہو جاؤ گی، مگر تم تو ابھی بھی بچی ہو، بس وجود بڑا ہے۔ وہاج جو سے باتیں سنا رہا تھا کہ تبھی اس سے چکر آیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ مومل آنکھیں کھولو۔ وہاج کے تو ہاتھ پاؤں پھول کے تھے۔ یا اللہ، میری مومل کو ٹھیک رکھنا، اسے کچھ مت کرنا۔ وہ وارڈ کے باہر کھڑا دعا گو تھا۔ اندر مومل کا چیک اپ چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ آپ پیشنٹ کے ساتھ گھر والے ہیں؟ جی، میں ان کا شوہر ہوں۔ مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ وہاج کو لگا تھا کہ اس نے پتہ نہیں کیا سن لیا ہے۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ جی، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، آپ کی بیوی پریگننٹ ہے۔ وہاج کی تو جیسے خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ وہ خوشی کے مارے جھوم اٹھا تھا۔ یہ خوشی پورے خاندان میں پھیل گئی تھی۔ حویلی میں جب صدف بیگم کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان کی تو خوشی کی انتہا ہی نہیں تھی۔ انہوں نے پوری حویلی کے ملازمین میں صدقہ خیرات کیا تھا اور وہاج کو پیغام پہنچایا تھا کہ وہ جلدی سے مومل کو لے کر گھر لوٹے۔
وہاج مومل کے پاس گیا تھا، لیکن مومل بالکل خاموش تھی اور خاموشی سے وہاج کے ساتھ حویلی بھی آ گئی تھی، جہاں خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ ہر کوئی ان کے صدقے واری جا رہا تھا، کوئی ان کے صدقے اتارا تھا، دیگیں دی جا رہی تھی۔ حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ جیتی رہو، خوش رہو، ہمیشہ ایسے ہی آباد رہو، خدا تمہیں چاند جیسا بیٹا یا بیٹی دے۔ مومل نے دادی کی دعا پر سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دادی، آج میں آپ کے ساتھ سو سکتی ہوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، لیکن بیٹی جب شوہر گھر پہ موجود ہو تو شوہر کے کمرے میں ہی سونا چاہیے۔ دادی، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ کیا ڈر، کس بات کا؟ مجھے بتاؤ، کیا وہاج نے کبھی تمہیں کچھ کہا ہے؟ تمہیں جھڑکا ہے کسی بات سے، یا کوئی اور بات ہے ذہن میں؟ جی دادی، میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اس کو کس بات کا خوف ہے مجھ سے۔ وہاج صدف بیگم کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ اندر سے آنے والی مومل کی آواز سن کر وہ ساکت ہو گیا اور پھر قدم اندر بڑھائے تھے۔ مومل تو صدف بیگم کے اندر ہی گھستی جا رہی تھی۔ بیٹا بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ دادی جان، آپ جانتی ہیں نا، ان کی دوسری شادی ہے، اور ان کی پہلی بیوی بھی شادی کی رات خدا کو پیاری ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس کے ساتھ بھی وہی سب کیا ہوگا جو میرے ساتھ کیا۔ آپ جانتی ہیں، انہوں نے میرے پورے جسم پر لو بائٹس کر کے نشان ڈالے، اور پھر ساری رات مجھے ایک منٹ بھی سکون نہیں لینے دیا، سانس نہیں لینے دیا۔ اگر میں بھی اس کی طرح مر جاتی تو، خدا نہ کرے ایسا ہو۔ وہاج تو آنکھیں پھاڑے مومل کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مومل یہ سب سوچ رہی ہے۔ وہاج، تم نے زرتاشا کی بات اسے بتائی نہیں؟ صدف بیگم کی آواز پر بھی وہاج اپنے صدمے سے باہر نہیں آیا تھا۔ یہ مجھے کیا بتائیں گے؟ پھوپھو زرینہ نے مجھے بتایا تھا، اور سب کزنز بھی کہہ رہی تھی کہ رات بھر وہاج نے زرتاشا کو ایک منٹ کے لیے سکون نہیں لینے دیا، اسی لیے وہ ان کے شدتیں برداشت نہ کر سکی اور اس دنیا سے چل بسی۔ وہاج کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، اس کی موت اللہ کی مرضی تھی، اور لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے تم نے یہ سوچ لیا کہ وہ میری شدت برداشت نہیں کر سکی اور اس دنیا سے چل بسی۔ کیوں؟ یہ کیا سچ نہیں ہے؟ اب آپ یہ کہ آپ اس کے قریب گئے ہی نہیں تھے کہ اس کی حالت بگڑ گئی؟ پاگل لڑکی، اس کی موت میرے قریب جانے سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے ہوئی تھی، اور تمہیں سچ جاننا ہے نا تو ٹھیک ہے، آج میں تمہیں وہ سچ بتاؤں گا جو سب نہیں جانتے۔ ماشاءاللہ زرتاشا، تم پر تو بہت روپ آیا ہے، خدا تمہیں ایسے ہی آباد رکھے۔ زری، تمہارا بخار اترا کہ نہیں؟ اماں بھی بخار ہے اور بہت تیز ہے۔ اچھا تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو، رخصتی کا وقت ہو رہا ہے۔ زرتاشا اور وہاج کا نکاح بہت پہلے ہو چکا تھا، اب تو بس رخصتی کی باری تھی۔ وہ دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہاج نے زرتاشا کو پلکوں پہ بٹھا کے رکھا تھا۔ رخصتی ہوئی تو وہ اسے کسی پھول کی طرح کمرے میں لے گیا، لیکن اس سے پہلے وہ اس کے نزدیک جاتا تبھی وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہاج، مجھے سانس نہیں آ رہا، مجھ سے دور ہٹے، اب تو تمہیں سانس لینے بھی نہیں دوں گا۔ وہ اس کی گردن پر جھکا تھا، مگر اس سے پہلے زرتاشا بے ہوش ہو گئی۔ وہ جلدی سے اسے اسپتال لے کر گیا۔ مہمانوں کا رش گھر میں لگا ہوا تھا، ہر کوئی ان دونوں کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ ہسپتال لے جانے پر جو خبر وہاج کو ملی، اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ سر، انہیں کینسر ہے اور لاسٹ اسٹیج ہے۔ کیسا نہیں ہو سکتا؟ حویلی میں تو جیسے کہرام مچ گیا تھا۔ زرتاشا کے گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ زرتاشا کو کینسر ہے۔ زرتاشا کی حالت بہت خراب تھی۔ دیکھیے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ ایک رات بھی گزارا کر پاتی ہیں یا نہیں، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ اس دنیا سے چل بسی تھی۔ مگر کسی کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کو کینسر ہے، ورنہ لوگ زرتاشا کے گھر والوں کو باتیں کرتے کہ وہ سب حقیقت جانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ہمارے بیٹے سے کر دی۔ زرتاشا کی موت سب کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ رشتہ دار سب وہاج کو ہی باتیں کر رہے تھے۔ غضب خدا کا، دیکھو تو لڑکے کو نہ جانے اس بیچاری کے ساتھ اس نے رات بھر کیا کیا کہ وہ خالق حقیقی سے ہی جا ملی۔ ایسے مرد جلات ہوتے ہیں، جلات،
اور پھر یہ جھوٹی باتیں پورے خاندان میں پھیل گئی کہ وہاج کی شدتیں برداشت نہیں کر سکی وہ، اس لیے اس کی موت ہوئی، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ وہاج نے جب مومل کو یہ بتایا تو وہ بے یقینی سے وہاج کی طرف دیکھنے لگی۔ میں کیسے مان لوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہاج جب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ مومل اپنے خاندان میں سب سے خوبصورت اور سمجھدار لڑکی تھی، ذہین تھی۔ وہاج کی بہت اچھے عرصے سے مومل پر نظر تھی۔ زرتاشا کے چلے جانے کے بعد وہاج نے جیسے جینا چھوڑ دیا۔ یہ اس کی پسند کی شادی تو نہیں تھی، لیکن اس نے زرتاشا کو دل سے قبول کیا تھا، اور پھر جب اس کو سب نے دوسری شادی کا مشورہ دیا تو اس کی نظر مومل پر پڑی، جو بے حد حسین تھی۔ اس کا نسوانی حسن اور بھرا بھرا وجود وہاج کو بہت بھلا لگتا تھا۔ وہ اس کے حسن کا دیوانہ تھا۔ زرتاشا کے بعد اس نے مومل کی ہی خواہش کی تھی۔ مومل، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج بہت عرصے کے بعد مومل حویلی میں آئی تھی۔ مومل، جاؤ میرے لیے کپ چائے ہی بنا لو۔ اچھا دادی، ابھی بنا کر لاتی ہوں آپ کے لیے۔ بڑھیا سی چائے۔ سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تبھی مومل کچن میں گئی تھی، جہاں اس وقت کوئی ملازم نہیں تھا۔ وہ اپنے دھیان چائے بنا رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے جیسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کھڑے وہاج کو دیکھ کر وہ ایک دم سے بڑبڑا گئی۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ ہاں، تم چاہیے ہو۔ کچھ دیر کے لیے، میرا مطلب ہے مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی کہیں، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ توبہ، کتنے مطمئن ہے اپنی بیوی کی جان لے کر، بھلا ایسا بھی کیا ہوس، مجھے ایک رات میں ہی اپنی بیوی کو اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ وہ وہاج کو سر تا پیر دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ جی تو آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ وہاج خاموشی سے مومل کے قریب ہوا۔ مومل کے وجود کی خوشبو جیسے ہی اس کے نتنوں سے ٹکرائی وہ ایک دم مدہوش ہونے لگے تھا۔ تم کتنی حسین ہو، دل تو چاہتا ہے تمہیں اپنا بنا لوں اور تمہارے اس حسین وجود کو مزید خوبصورت اور پرکشش بنا دوں۔ مومل نے بے یقینی سے وہاج کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ ایک بیوی کو رخصت کر کے سکون نہیں ملا کیا، جو اب آپ میرے پاس آ گئے؟ دیکھو مومل، زرتاشا کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے ایک طرف رکھ کر میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں مجھ سے رشتہ قبول ہے یا پھر میری شدتوں کا سوچ کر ڈر رہی ہو؟ میں نہیں ڈرتی کسی سے۔ مومل کی تو جیسے انا پر چوٹ لگی تھی۔ اچھا، اگر تمہیں اتنی ہمت ہے تو پھر مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے شادی سے، اگر بات آپ کی شدت برداشت کرنے کی ہے تو مجھ میں بہت ہمت ہے۔ میں کسی کے مائی کے لال سے نہیں ڈرتی، سمجھے آپ؟ اور دیکھ لوں گی آپ کو شادی کے وقت لے کر آئیں یہ رشتہ میرے گھر۔ شادی کی رات آپ روئیں گے، کیونکہ مجھ میں آپ سے زیادہ شدتیں ہیں، آپ سے زیادہ جنون ہے۔ واہ، بچوں کی طرح اسے انگلیاں دکھاتے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ اچھا تو ایسی بات ہے، شادی کی رات مجھ سے بھاگو گی نہیں؟ دیکھتے ہیں شادی کی رات تم مجھے کتنا برداشت کرو گے۔ وعدہ رہا۔ وہ ہاتھ باندھ کر گردن اکڑاتے ہوئے بولی، دیکھیں گے کون کس کو کتنا ڈراتا ہے۔ وہ چائے کا کپ پکڑے کچن سے باہر چلی گئی تھی اور وہ دور کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ دادی جان، مجھے شادی کرنی ہے۔ وہ صدف بیگم کے کمرے میں گیا۔ چشمے بدھور کس سے کرنی ہے میرے بیٹے کو شادی؟ دادی جان، آپ اس گھر میں رشتہ لے کر جائیں جہاں میں کہوں گا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ میرے بیٹے کی پسند جہاں ہوگی میں وہاں پر اپنے بیٹے کی شادی کروں گی۔ ٹھیک ہے، تو چاچو کے گھر جائیں اور جا کر میرا رشتہ مانگ لیں۔ کس سے؟ سمرا کی تو شادی ہو چکی ہے، تو کیا مومل تمہیں پسند ہے؟ جی دادی جان۔ صدف بیگم کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ تمہاری ماں سے برداشت نہیں کرے گی، تم جانتی ہو نا تمہاری چچی سے اس کی نہیں بنتی۔ دادی جان، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، بس آپ گھر میں سب سے بات کریں، آپ گھر کی بڑی ہیں۔ مگر کچھ نہیں۔ دادی جان، آپ نے کہا تھا میری شادی وہاں ہی کریں گی جہاں میں کہوں گا، اب وہاں ہی شادی کریں جہاں میں کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تمہارے باپ کو آ لینے دو، شام کو بات کرتی ہوں۔ بس دعا کرو مومل اس رشتے کے لیے مان جائے، کیونکہ سب جانتے ہیں یہ شادی تمہاری دوسری شادی ہوگی، نہ جانے وہ اس رشتے کے لیے مانے گی کہ نہیں۔ تو دادی جان، آپ اسے بھی منا لینا۔ ارے بابا، میں کس طرح منا لوں؟ جس طرح تم میرے پوتے ہو ویسے وہ بھی میری پوتی ہے، جس طرح تمہاری خواہش میرے لیے اہمیت رکھتی ہے
ویسے اس کی بھی خواہش میرے لیے اہمیت رکھتی ہے، میں تمہاری وجہ سے اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی۔ دادی جان، یہ کیا بات ہوئی؟ میں آپ کے پاس رہتا ہوں، آپ کو میری خواہشات کا زیادہ احساس ہونا چاہیے۔ ارے یہ کیا بات؟ مجھے دونوں کی خواہشات اتنی عزیز ہے جتنی اپنے بچوں کی، لیکن میں تمہاری وجہ سے اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گی، سمجھے تم؟ اب جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ دیر آرام کر لینے دو۔ صدف بیگم نے اپنی مرتبہ کچھ سخت لہجے میں کہا۔ انہیں یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی کہ کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی کرے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رابیل بیگم کے انکار کے باوجود یہ رشتہ طے ہو گیا۔ مومل تو بہت خوش تھی۔ مومل، تمہارا تو دماغ خراب ہے، جو تم نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ تم نہیں جانتی زرتاشا بھابھی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اوپر زرینہ جو بارات والے دن مومل کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی اسے بھڑکانے لگی۔ پھوپھو، ان کی موت کو ایک حادثہ تھا نا؟ نہیں، وہ صرف وہاج کی وجہ سے اس دنیا سے گئی ہے، تم جانتی ہو وہاج نے ایک ہی رات میں اس کے ساتھ کیا کچھ کیا؟ توبہ توبہ، اس کے جسم پر عجیب و غریب نشان تھے، اور تو اور ڈاکٹر تو کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے کہ زرتاشا کے گھر والوں نے کس جلات کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ لیکن پھوپھو، خاندان میں تو ایسی بات کسی کو نہیں معلوم۔ ارے جھوٹ بولا ہے سب نے، اس کی موت حادثہ تھی، خود کو چھپانے کے لیے، بس اپنے بیٹے کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، اور اس نے یہ باتیں اپنے دماغ میں بٹھا لی۔ اس کی شادی کے وقت اس کی بہت سی کزنوں نے اسے ڈرا دیا کہ تمہاری زندگی بھی اب بدل جائے گی، تمہارے ساتھ وہ کچھ ہوگا جو تمہیں معلوم بھی نہیں۔ تو پھر وہاج جیسے شخص کو جھیلنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ وہاج اور مومل نے اپنے درمیان سب کچھ ٹھیک کیا تھا، سب غلط فہمیاں دور ہوئی، لیکن مومن کے دل میں ابھی بھی وہاج کو لے کر خوف تھا، عجیب سا ڈر۔ وہ اس سے آج بھی جھجکتی تھی۔ ان 9 مہینوں میں وہاج نے مومل کا بہت ساتھ دیا، وہ ہر وقت مومل کے آس پاس رہتا، اس کا خیال رکھتا۔ مومل کو لگنے لگا کہ وہ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہے۔ وہاج نے اس قدر حسین اسے بنا دیا، پھر بھی جب بھی وہاج اس کے قریب جاتا وہ کچھ جھجکتی تھی، کچھ خوفزدہ ہوتی۔ وہاج سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ مومل کے بس کی بات نہیں، ایک مرتبہ خوف دل میں بیٹھ جائے تو وہ ساری عمر دل میں ہی رہتا ہے، اسے نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ مگر وہ مومل کو پھر سے زندگی کی طرف لے آئے گا، وہ ایسا ہی تھا، مومل کے معاملے میں حساس، اس کو ہمیشہ خوش رکھنے والا، اس کے بارے میں سوچنے والا۔ اللہ نے مومل کو ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا تھا۔ مومل کی حالت ایک رات بے حد خراب ہوئی، درد سے اس کی چیخیں نکلنے لگی۔ وہاج کی آنکھ کھلی تو مومل ادموئی ہوئی تھی۔ وہاج جلدی سے اسے اپنی گود میں اٹھائے ہسپتال کی طرف بڑھا۔ وہ خاموشی سے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا، یا اللہ میرے بچے اور میری بیوی کو سلامت رکھنا۔ اس کی زبان پہ بس یہی دعا جاری تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک معصوم بچے کے رونے کی آواز آنے پر اس نے چونک کر نرس کی طرف دیکھا تھا جو ہاتھ میں بچہ لیے اس کے پاس آئی۔ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے۔ وہ بچے کا چہرہ دیکھتے جلدی سے سجدے میں گرا تھا، اس کے لیے وہ بچی بہت بڑی نعمت تھی۔ یا اللہ تیرا لاکھ دفعہ شکر ہے۔ وہ مومل کے پاس گیا جو اس وقت خاموشی سے سو رہی تھی، اس کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ اس نے بڑی محبت اور عقیدت سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ مومل نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے کھڑے وہاج کو دیکھ کر اس کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنی آنکھیں شرم سے جھکا لی تھی۔ میری جان، ایسی ادائیں مت دکھاؤ ورنہ یقین کرو یہ 40 دن گزرنے کے بعد میں تمہاری جان ہلکان کر دوں گا۔ ابھی تو میں نے 9 مہینے تم پر بہت رحم کیا۔ مومل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب وہ رات رات تک مومل کی جان نہیں چھوڑتا تھا، اور تو اور ہر وقت اس سے کوئی نہ کوئی شرارتی بات کہتا۔ کئی مرتبہ وہ مسکرا دیتی اور کئی مرتبہ وہ تھک کر وہاج سے لڑنے لگتی۔ ماشاءاللہ مبارک ہو، بہت بہت۔ صدف بیگم نے مومل اور وہاج کو بے انتہا محبت سے اپنے ساتھ لگایا، مگر رابیل بیگم نے اپنی پتی کی طرف دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ رابیل، دیکھ رہی ہوں اپنی پوتی کو، ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے۔ کیا دیکھوں اماں، پوتی دی ہے، پوتا دیا ہوتا تو کچھ دیکھتی بھی۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، اللہ نے شاید تمہیں اسی لیے بیٹی کی نعمت سے نہیں نوازا۔ اماں، اگر آپ کو میری بچی سے کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں،
مجھے ہرگز یہ بات گوارا نہیں کہ میری بیٹی پر کوئی بری نظر ڈالے۔ مومل، اماں سے اس بچی کو تم نے دور رکھنا ہے۔ میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گا کہ اماں میری بچی کے بارے میں کچھ برا بھلا کہے۔ وہاج کو غصہ آیا تھا اور اس کا غصہ دیکھ کر ہر کوئی کانپنے لگا تھا۔ وہاج بہت کم غصہ کیا کرتا تھا، مگر جب وہ غصہ کرتا تو پورا خاندان اس کے غصے سے ڈرتا تھا۔ وہاج، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ آپ کی ماں ہے، انہوں نے کچھ کہہ بھی دیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ گھر چھوڑ کر جانے کی بات کریں؟ نہیں مومل، اماں نے تمہارے ساتھ جو کیا، تمہاری اماں سے جو کیا، میں نے سب کچھ برداشت کیا، مگر میں اپنی بچی کے ساتھ کسی صورت بھی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ بیٹا ہو یا بیٹی، یہ تو اللہ کی دین ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کی ناشکری کرنے والے۔ مجھے اپنی بیٹی اتنی عزیز ہے جتنا بیٹا، اس لیے میں اس گھر میں ایک منٹ نہیں رکوں گا۔ ہم ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر جائیں گے۔ بہت ناز ہے نا اماں کو اپنا بیٹا پیدا کرنے پر، تو اب وہ بیٹا بھی ان کے پاس سے جائے گا تو انہیں احساس ہوگا بیٹے ہی سب کچھ نہیں ہوتے، بیٹیاں بھی والدین کے لیے بہت عزیز ہوتی ہیں۔ ساری عمر اماں نے غرور اور تکبر میں گزار دی، مگر یہ نہیں سوچا کہ وہ مٹی کا پتلا ہے۔ وہاج، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، تم میرے پوتے ہو، اس گھر کے وارث، میں نہیں چاہتی یہ گھر چھوڑ کر تم جاؤ۔ دادی اماں معاف کیجیے گا، مگر میری بچی کو اس گھر میں خطرہ ہے۔ مجھے نہیں پتا اماں میری بچی کے ساتھ کیسے سلوک کریں گی، اور ان میں اتنا غصہ بھرا ہے، ہو سکتا ہے وہ میری بچی کی جان ہی لے لیں۔ خدا کا خوف کرو، میں ماں ہوں تمہاری، اتنی خود غرض نہیں ہوں کہ تمہاری بچی کی جان لے لوں۔ تو اماں پھر آپ نے ساری زندگی ہمیشہ دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں کیوں گزار دی؟ آپ کو یہ بچی اس لیے ناپسند ہے کہ یہ بیٹی ہے، بلکہ اس سے ناپسند ہے کیونکہ آپ کی ناپسندیدہ عورت کی بیٹی میں سے پیدا ہوئی ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ اس بچی کو گود میں اٹھا کر دیکھنا تو دور، اس سے پیار بھری نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ کیوں اماں؟ آخر کیوں مجھے افسوس ہوتا ہے آج یہ کہتے ہوئے کہ میں نے ساری زندگی ایک ایسی عورت کی اطاعت کی جس کے دل میں لوگوں کے لیے حسد، نفرت اور بغض بھرا ہوا ہے۔ آپ عورت ہونے کے باوجود عورت کا دکھ نہیں سمجھ سکتی۔ آپ کو ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں سے جلن ہوئی ہے۔ رابیل بیگم کو آج کوئی آئینہ دکھا رہا تھا، بس کر دیں وہاج، اپنی ماں کو اتنا مت سنائے کہ کل کو آپ کی اولاد آپ کو سنائے تو آپ سے برداشت نہ ہو۔ تائی اماں، آپ کو میں پسند نہیں ہوں، نہ میں اپنی بچی کو لے کر چلی جاؤں گی، لیکن آپ کم از کم اپنے بیٹے کی اولاد کو تو دیکھیں، وہ آپ کے بیٹے کی اولاد تھی، صرف میرے وجود سے اس نے جنم نہیں لیا، وہ آپ کا خون ہے، اور بیٹیاں پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہم انسان کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ہم گناہوں کے پتلے ہیں، گنہگار ہیں۔ تبھی رابیل بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے ساری زندگی حسد میں گزار دی اور یہ نہیں سوچا کہ کل کو میری اولاد میرے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے۔ میں کس طرح تم سے معافی مانگوں؟ اماں، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے اتنا سب کچھ معافی منگوانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اس لیے کہا ہے تاکہ آپ کو اس بات کا احساس دلا سکوں۔ ہر شخص آپ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، ہر کوئی آپ سے ڈر کر نہیں رہ سکتا۔ ہاں، آپ باعث عزت ہو سکتی ہیں کسی کے لیے، لیکن ہر بندے کے لیے اپنی زندگی ہے۔ اماں، ہر بندہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا۔ کاش اس دن پھوپھو زرینہ کی طرح دادی نے آپ کو بھی ایک مہمان کی حیثیت دی ہوتی تو شاید مجھے آج اتنا دکھ نہ ہو رہا ہوتا۔ وہ آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہوا کمرے میں بند ہو گیا اور سارا دن کمرے میں ہی رہا تھا۔ مومل، وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، خدا کے لیے جاؤ، اسے کہو اپنی ماں کو معاف کر دے۔ میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے، جب تم گئی تھی اپنے میکے میں نے اسے منع کر دیا تھا کہ تمہیں واپس نہ لے کر آئے۔ میں نے کبھی اس کے دل میں یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ مجھے معاف کر دو، ایک مرتبہ میرا بیٹا مجھے واپس لوٹا دو مومل۔ مومل نے گہرا سانس لیا تھا، اس نے افسوس سے اپنی تائی کو دیکھا اور پھر خاموشی سے اٹھ کر وہاج کو منانے چلی گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دل سے قبول کر لیا تھا، مگر ابھی بھی کئی مرتبہ مومل وہاج سے گھبرا جاتی تھی، ڈر جاتی تھی۔ مومل اس کے قریب بیٹھی اور جھجکتے ہوئے وہاج کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا۔ وہاج، وہ آپ کی ماں ہے، اللہ نے مجھے ماں کے مرتبے پر فائز کیا تو ایک ماں کے دل کی کیفیت کو میں سمجھ سکتی ہوں۔
میں جانتی ہوں تائی امی دل کی بری تھی، لیکن جب انسان کو احساس ہو جاتا ہے تو وہ اچھوں سے بھی بہت اچھا بن جاتا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ باہر چلے، تائی جان سے پیار سے بات کر لے۔ وحاج نے محبت بھری نظروں سے مومل کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وحاج نے جو سب اپنی ماں کو کہا تھا وہ نیچا دکھانے کے لیے نہیں یا ان کی انسلٹ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ ان کو احساس دلانا چاہا تھا جو کہ اس کی ماں کے دل میں احساس پیدا ہو چکا تھا۔ ان کے دل میں نفرت کی آگ بجھ چکی تھی۔ مومن اور وحاج تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باہر آئے۔ سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی رابیل بیگم پر نظر پڑی جو گود میں ان کی بیٹی کو لیے بہت نازوں سے اسے لاڈ کر رہی تھی۔ آنکھوں میں ان کے بار بار آنسو آ رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی پوتی کا منہ چوم رہی تھی۔ وہ جس منظر کو دیکھ کر اس کا غصہ ایک پل کے لیے ختم ہو چکا تھا، وہ آگے بڑھا اور ماں کے قدموں میں بیٹھا۔ اماں، میں نے آپ سے جو کچھ بھی کہا اس کی وجہ آپ کا دل دکھانا نہیں تھا۔ میں تہ دل سے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ہمارا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا ہو، سب لوگ ایک دوسرے کا دل سے خیال رکھتے ہوں، دلوں میں بغض نہ ہو، گھروں میں دکھاوا نہ ہو۔ رابیل بیگم نے وحاج کے سر پر ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی مومل کو بھی اشارہ کیا کہ وہ پاس بیٹھے۔ اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، وحاج، میں تو تمہاری احسان مند رہوں گی جس نے مجھے احساس دلایا، میری انسانیت کو مرنے سے پہلے زندہ کر دیا۔ مومل، آج سے تم اس گھر کی بہو نہیں بیٹی ہو۔ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی تھی مگر آج وہ کمی پوری ہو گئی ہے۔ وہ مومل اور وحاج کو ساتھ لگائے اپنی پوتی کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو وحاج، اس کی ناک بالکل تمہارے جیسی ہے، غصے سے کھڑی، اور آنکھیں تو بالکل ماں جیسی ہیں، خوبصورت سی۔ صدف بیگم یہ منظر دیکھ کر خوشی سے ان کی نظر اتار رہی تھی۔ خدا ہمیشہ ایسے میرے خاندان کو سلامت رکھے۔